بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانڈی نمبر 4 کراچی سے گروپ ممبر آف دعوت حق محترم جناب عارف بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے تو کیا شوہر اس کو دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ اس عورت کو چھو نہیں سکتا؟ اور کیا وہ عورت پرائی ہو جاتی ہے؟ اور کیا شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا؟ شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، کسی عورت کا شوہر مر جائے اور شوہر کے انتقال سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے نکاح پر اثر پڑتا ہو تو وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد غسل دینے کے لیے میسر نہ ہو تو وہ غسل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ دوران عدت اس کی بیوی ہی رہتی ہے اور دوران عدت بھی نکاح باقی رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی بیوی مر جائے تو وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی، آخرت میں تو ہوگی، بس دنیاوی لحاظ سے عارضی طور پر وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص 4 بیویاں رکھتا ہو، بیوی کے مرنے کے بعد وہ ایک اور نکاح کر لے تو کل اس کی 5 بیویاں ہو جائیں، جو کہ حرام ہے۔ مرد صرف بیک وقت 4 عورتوں کا شوہر ہو سکتا ہے، 5 کا نہیں۔ اسی لیے مرنے والی بیوی کو اجنبی کہا جاتا ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے چھو بھی سکتا ہے، مگر ڈائریکٹ جسم کو نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ غسل دینے میں کپڑوں کو ہٹانا پڑتا ہے اور غسل دینے والے کا ہاتھ لازمی طور پر عورت کے جسم کو چھوئے گا، اسی لیے غسل دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل جہالت کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں، مثال کے طور پر میت کو تمام لوگ محرم اور غیر محرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر شوہر کو دیکھنے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی اور جہالت پر مبنی ہے۔ عورت کی میت کو جس طرح جیتے جی غیر محرم لوگوں کا دیکھنا گناہ تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی غیر محرم کا دیکھنا گناہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، کپڑا جسم پر ہو تو اسے چھو بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، بس غسل نہیں دے سکتا، اور بغیر بیچ میں کپڑے کے بیوی کے جسم کو چھو نہیں سکتا۔ غسل کی عورت کو اجازت ہے اور مرد کو یعنی کہ منع کیا گیا، ممانعت ہے۔ تو اس میں میری اپنی ایک ریسرچ ہے، شرعی مسئلہ تو میں نے پہلے بیان کر دیا، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک ریسرچ ہے، نہ میں نے کسی سے سنا، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، بس میرے ایسے دماغ میں آتا ہے، یعنی میرے ناقص علم کے مطابق چونکہ مرد عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ شہوت کے معاملے میں بے صبر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں عورت میں بہت صبر رکھا، اسی وجہ سے مرد کو یعنی ممانعت ہے غسل دینے کی، جبکہ عورت کو نہیں ہے۔ یا بعض لوگ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وصال غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یہ روایت پیش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے اور فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف غسل کے سامان کا بندوبست کیا تھا اور غسل ام ایمن نے دیا تھا۔ حضرت علی اس معاملے میں ان کے معاون تھے، مددگار تھے۔ امید ہے محترم عارف بھائی صاحب آپ کو آپ کے پوچھے گئے مسئلے کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوی عالمگیری میں دیکھیں، البدائع صنائع میں دیکھیں، در مختار، رد المختار، فتاوی شامی اور بہار شریعت میں دیکھیں۔ مسئلہ میں نے ناقص اپنے علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔